www.hazratfirozmemon.org۔ جو بات عرض کی تھی، پہلے حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ شریف میں ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں سنی جو ایسے ثواب پر مشتمل ہو۔ سیاہ ستہ میں سے 4 کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جمعے کے دن جو مسجد جائے ان 7 آداب کے ساتھ، تو ہر قدم پر غور کرنا، ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب ہر قدم پر، اور 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملے گا، اور کچھ محنت نہیں کرنی پڑی۔ میں جو 7 باتیں بتاؤں گا آپ کو ہنسی آ جائے گی کہ یہ تو آسان ہے، ہم نے خامخواہ اپنے سال کی نمازوں کا ثواب چھوڑا۔ غسل کرنا، 1 2 3 نہیں کروں گا۔ غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، مسجد جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، لیکن اگر گرمی ہے، مریض ہے، مسجد دور ہے، یا کسی کا شیخ کا بیان سننے جا رہا ہے تو اس کو پھر قدموں کے حساب سے ثواب ملے گا۔ اگر کوئی لانڈی سے آیا کسی جگہ بیان سننے، گاڑی میں آیا تو اس کا ثواب وہی 1 قدم کے حساب سے ملے گا۔ کوئی سن بلوچ سے آیا پیدل، کوئی آیا گاڑی میں، مجبوری ہے، گرمی ہے، یہ نہیں بھی گرمی ہے، بیمار ہے، عمر زیادہ ہو گئی، تو اس کو 1 قدم کا ثواب ملے گا۔ کوئی ایسا ہے جس کی تمنا ہے کہ میں سب سے پہلے مسجد پہنچوں، لیکن ضعف ہے، بیمار ہے، وضو باقی نہیں رہ سکتا، پھر کیسے وضو اینڈ ٹائم پر کرے گا؟ وہ اگر دیر سے آیا اور اس کی نیت ہے جلدی آنے کی، اس کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ امام صاحب کے قریب بیٹھنا، خطبے کو غور سے سننا، جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے نا، یہ غور سے سننا واجب ہے۔ یہ عید کا ہو یا یہ جمعے کا خطبہ واجب ہے۔ کوئی لغو اور بےہودہ کام نہ کرنا کہ مسجد کی چٹائی کو توڑ رہے ہیں، قالین کو توڑ رہے ہیں، یہ نہیں۔ دوسرا، خطبہ خاموشی سے سننا ہے، بات نہیں کرنی کوئی بھی بیچ میں، اور یہ واجب ہے۔ ایک اور غلطی ہم لوگ کرتے ہیں کہ 2 فرض ہوئے اور بھاگ گئے۔ یہ جو پہلے کی 4 سنتیں ہیں، جیسے ہی خطبہ شروع ہوگا نا تو فرشتے رجسٹر بند کر لیں گے۔ جو ہم دیر سے آتے ہیں، 1-2 رکعت نکل جاتی ہیں، پوچھنا اس کا ثواب کیا ہے۔ جیسے ہی 2 فرض پورے ہوئے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ پہلے کی 4 سنت اور 2 فرض کے بعد جمعے کے دن باقی جو 4 سنتیں، اس کا سوال ہوگا۔ اگر نہیں پڑھی تو ہمارے بچے محروم رہیں گے پھر ہمیشہ کے لیے۔ گھر گئے، راستے میں ٹیلی فون آ گیا، وضو ٹوٹ گیا، گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہانہ نہیں چلے گا، ہم گھر جا کے نماز پڑھیں گے۔ پڑھتے ہوں گے، آپ کی اولاد تو نہیں پڑھے گی، یا وہ بھی پڑھتی ہے، اگر پڑھتی بھی ہے تو اپنے آپ کو بہتان سے بھی بچانا ہے۔ 4 رکعت میں 4 منٹ لگتے ہیں، اور اللہ کا گھر ہے، 4 منٹ اللہ کے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے۔ جمعے کا دن ہے، 4 سنتیں پڑھی، 2 سنتیں پڑھی، دعا مانگی اور درود شریف پڑھا، پھر گھر گئے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہاں، جاب کا مسئلہ ہے تو الگ بات ہے، پھر وہاں جا کے سنتیں پڑھ لیں، لیکن سنتیں معاف نہیں ہوں گی۔ یہ تیسرا، ناک سے لے کر گھٹنے تک یہ ہم مردوں کا سطر ہے۔ چڈی پہننا گناہ ہے، جو دیکھیں گے گناہ اسے ملے گا چڈی والے کو۔ 3/4 ایسا پہننا کہ ہم جب اتحیات میں بیٹھیں تو گھٹنا کھل جائے، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ 3/4 اور چڈی پہن کر ملٹی نیشنل کمپنی یا کوئی بھی وہاں انٹرویو کے لیے جائیں گے؟ آپ خود فیصلہ کر لو۔ کسی کو شوق ہے منسٹر سے ملنے کا، وہ یہ کپڑے پہن کر جائیں گے؟ کمشنر انکم ٹیکس نے بلایا، یہ کپڑے پہن کر جائیں گے؟ اور اب پارلیمنٹ کے چاہے گورنر ہاؤس ہو یا جو بھی ہاؤس ہو، چاہے پرائم منسٹر ہاؤس ہو، چاہے پریزیڈنٹ ہاؤس ہو، چاہے کنگ ہاؤس ہو، اللہ کے گھر کے سامنے کیا بیچتے ہیں؟ چاہے وہ مسجد چھوٹی ہو، چاہے کچی مسجد ہو، اللہ کا گھر ہے، کیا بیچتے ہیں اس کے سامنے بڑے؟ وہاں جب جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ وہ منسٹر کو کیا ڈریس کوڈ پسند ہے، اور اللہ کے گھر میں چڈیاں پہن کر آ رہے ہیں، روڈوں پر چڈیاں پہن کر گھوم رہے ہیں۔ اب فجر کو آ رہے تھے یا مغرب کو تو چڈی پہن کر ایک آدمی موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا۔ اب بچپن سے ہی چڈیاں پہنائی بیچارے بچوں کو، انہیں کیا معلوم کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ والدین کا پکڑ کا خطرہ ہے، بچوں کا خطرہ نہیں، لیکن اب بڑے ہو جائیں گے تو چڈی کے علاوہ کیا پہنیں گے؟ گرمی ہے اور گھر کے اندر باپ اور بیٹے نے سوئمنگ کاسٹیوم جیسا پہنا ہوا ہے، اور بیٹی خط لکھ کر روتے ہوئے لکھ رہی ہے کہ ہمارا رہنا عذاب ہو گیا ہے، باپ اور بھائی سے نظروں کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے، ایسا سطر نظر آ رہا ہے کہ جیسے ننگے۔ ارے دوزخ کی گرمی سے تو یہ گرمی کم ہے، کنڈے کی لائٹ لگانے والوں، حرام کام کرنے والوں، دوزخ کی گرمی سے کم ہے۔
یہاں کی گرمی، لیکن اپنے حرام 24 گھنٹے اے سی چلتا ہے، 100 بلب دکانوں پر جل رہے ہیں، جیسے انسپیکٹر آیا وہ ٹرن کر دیا، کوئی سگنل وغیرہ ہوتا ہے اور وہ آیا چوکے ہو کے، یا پھر اس کو پتا ہے وہ رشوتیں لے رہا ہے، اور اس دھندے میں برکت ہوگی جس پہ حرام کام کیا جائے۔ گھروں کے اندر کنڈی کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جی بل مہنگا ہے، بل مہنگا ہے، اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ بل مہنگا ہے؟ تو یہ چڈی پہننا اور تصویر والی شرٹیں پہن کے اللہ کے گھر میں آنا، کون ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے گھر جا رہے ہو 3/4 پہنتے ہو ٹھیک ہے، لیکن 3/4 ایسا پہنو جو چڈی کا بھائی ہو، ناس سے لے کر گھٹنا یہ جو ہے یہ سطر میں داخل ہے، اور اللہ کے گھر میں چلے آ رہے ہیں۔ ایک دبئی میں جانا ہوا، وہاں ایک مسجد کے اندر ٹائٹ لنگی پہنی ہوئی، بنیان پہنا ہوا، اللہ، ارے بھائی اپنے دکان پر اس حالت میں بیٹھتے ہو، آپ کا تو اپنا بزنس ہے، اللہ کے گھر میں اس ڈریس میں آ رہے تھا، ہمارے جو ہے وہ برادری کا کوڈ ہے، یہ آپ کی اور ہماری برادری نہیں چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا۔ تو جمعے کا یہ ثواب سوچو آپ کہ ایک قدم پر 100 نفلی روزے، 100 نفلی نمازوں کا ثواب ملے گا، یہ اب عید کے دن انشاءاللہ۔ www.hazratfirozmemon.org